رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، احکام تجارت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم الحمدللہ مفتی صاحب کے ذریعے آپ کے سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں، اور اسپیشلی ہمارا فوکس جو ہوتا ہے، ہمارا اس سلسلے کے اندر جس بات پر ہم زیادہ رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ تجارت کے مسائل ہیں، انکم کے وہ ذرائع، آمدنی کے وہ ذرائع جو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں یہ چیک کرنا ہے، ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کہیں ہماری آمدنی میں کہیں سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں ہو رہی۔ دنیا بھر کے بزنس مین، دنیا بھر کے شعبہ جات، ایسے شعبوں سے تعلق رکھنے والے جن کی ذریعہ معاش کچھ الگ الگ فیلڈز ہیں، ہم کوشش یہ بھی کرتے رہے کہ اپنے سلسلوں میں مختلف فیلڈز کے مختلف شعبوں کے اسلامی بھائیوں تک ہم نے اپروچ کیا۔ ہماری مدنی چینل کی مجلس کے اسلام میں وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ان کے ویڈیو سوالات ریکارڈ کیے، اور اس کے بہت سارے سلسلے ہم کر چکے ہیں۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم پرٹیکولرلی خصوصی طور پر کسی ایک فیلڈ کو، کسی ایک شعبے کو فوکس نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کے سلسلے کی طرف چلیں، درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری روایت سنتے ہیں۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، غیر مسلموں کے پاس گیا اور ان سے کچھ رقم وغیرہ مانگی، سوال کیا۔ انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے دستے سوال دراز کیا۔ آپ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو، اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ اب جو غیر مسلم تھے وہ ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب اس سائل نے، اس بھکاری نے ان غیر مسلموں کے پاس جا کر اپنی مٹھی کو کھولا تو اس میں 1 دینار تھا۔ صرف دم کیا تھا لیکن اس میں دینار موجود تھا، اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ کرامت دیکھ کر کئی غیر مسلم جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ والوں کی بات بڑی نرالی ہوتی ہے، ان کی کرامتیں الحمدللہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں درود پاک کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے کہ درود پاک کس قدر برکتوں اور رحمتوں کا موجب ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، درود پاک کو پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ مصیبتیں، غم، پریشانیاں درود پاک کی برکت سے دور ہوا کرتی ہیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود پاک کو اپنا معمول بنائیے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ درود پاک ایک ایسی پیاری برکت والی چیز ہے کہ جس کو پڑھنے کے لیے ہمیں کسی خاص جگہ نہیں جانا، بلکہ بہتر یہی ہے باوضو پڑھا جائے، لیکن بے وضو بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کام کر رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، آپ اپنے معمولات زندگی سر انجام دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے مل کر درود پاک کا نذرانہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، آج ہم نے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا گریس دیا ہے کہ وہ کوئی بھی ٹاپک پر بات کر لیں، کیونکہ کافی دنوں سے ہم کسی نہ کسی پرٹیکولر فیلڈ پر گفتگو کرتے رہے اور آپ سے مدنی پھول لیتے رہے۔ قربانی کے دن ہے مفتی صاحب، تھوڑا سا قربانی کے حوالے سے اگر کچھ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یقیناً اس کے پیچھے فینومینا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اور یہ مسلمان یاد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مناتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر کچھ ہماری آپ رہنمائی فرمانا چاہیں، قربانی کرنا کتنا ضروری ہے، اور کچھ لوگ جو قربانی سے جی چراتے ہیں ان کو بھی اگر کچھ آپ مدنی پھول دینا چاہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہمارے سلسلے کا لوگو جو ہے وہ تجارت ہے. قربانی کی جو عبادت ہے یہ بھی ایک مالی عبادت ہے. یعنی جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ایک بدنی عبادت ہے. ٹھیک ہے. ہم اپنے بدن کو مشقت میں ڈالتے ہیں اور فجر کے وقت کی جو ایک سختی ہے وہ برداشت کرتے ہیں. عشاء کے وقت کی تھکاوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے روزہ بھی بدنی عبادت ہے. زکوٰۃ مالی عبادت ہے. اسی طریقے سے قربانی جو ہے یہ بھی مالی عبادت ہے. ٹھیک ہے. انسان اپنا مال خرچ کر کے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جس طریقے سے دیگر مالی عبادات کے اندر استطاعت کو فوکس کیا گیا ہے اور استطاعت جو ہے وہ ایک بنیادی شرط ہے. یعنی زکوٰۃ صاحب استطاعت پر فرض ہوگی, حج جو ہے وہ صاحب استطاعت پر فرض ہوگا. اسی طریقے سے قربانی جو ہے اس کے واجب ہونے کا بھی ایک معیار ہے, اور وہ معیار وہی ہے جو صدقہ فطر واجب ہونے کا ہے. یعنی جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے, سوائے یہ کہ صدقہ فطر میں نابالغ بچوں کا بھی صدقہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو قربانی میں ایسا نہیں ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے اور پورے خاندان کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کرے گا, اس پر واجب نہیں ہے. نابالغ پر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے. ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ گھر کے دیگر افراد اگر صاحب نصاب ہوں پھر وہ بھی قربانی کریں گے. تو قربانی کی جو بنیادی شرط ہے وہ ہے صاحب نصاب ہونا. 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت بن رہی ہو, قرض کو نکال کر, حاجت اصلیہ کو نکال کر, جس کے پاس یہ مالیت کسی بھی شیپ میں موجود ہو, خواہ کرنسی, سونا چاندی, پرائز بانڈ کی صورت میں ہو یا غیر ضروری جو اثاثہ جات ہیں ان کی صورت میں موجود ہو, ان سب کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی زائد رقم اگر ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی. قربانی کے واجب ہونے کی آپ نے شرائط ارشاد فرمایا, اور بڑی آپ نے اہم بات کی. یقیناً یہ تجارت کے حوالے سے سلسلہ ہے اور اس میں خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے. بیچنے والے اپنا جانور بیچنے کے لیے منڈی میں لاتے ہیں اور خریدنے والے خریدنے جاتے ہیں. کچھ ایسی اجمالی طور پہ آپ جنرل احتیاطیں اگر بتائیں ہمیں کہ بیچنے والا کن باتوں کا خیال رکھے اور جو خریدنے والا ہے وہ کن باتوں کا خیال رکھے, کیونکہ یہ بھی مدری چل کے ناظرین سمجھیں کہ یہ ایک آرڈنری بات نہیں ہے. منڈیوں کے اندر اس وقت رش ہے, بیوپاری مال لا کر رکھے ہوئے ہیں, اور بیوپاری جو بیچنے آئے ہیں ان کو کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں, اور جو لوگ خریدنے جا رہے ہیں. مفتی صاحب سے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ جنرل مدنی پھول ہمیں مل جائیں کہ جو دونوں طرف کے لوگوں کو خیال رکھنا ہے. اصل میں قربانی کے حوالے سے سب سے بنیادی جو خامی پائی جاتی ہے مسلمانوں میں وہ یہ پائی جاتی ہے کہ گھر کا ایک جو مطلب سربراہ ہے وہ قربانی کر دے یہی کافی ہے. اس کی بیوی صاحب نصاب ہوگی, اولاد جو ہے وہ برسر روزگار ہوتے ہیں, وہ صاحب نصاب کیا لاکھوں پتی ہوتے ہیں. تو مختلف مطلب کہ یوں سمجھیے کہ مختلف کمیونٹیز ہیں, مختلف طبقے کے لوگ ہیں. بعض تو بہت شوق و ذوق سے اس عبادت کو ادا کرتے ہیں, لیکن بعض جگہوں پہ صرف رسم پوری کی جاتی ہے. بس گھر میں جو ہے نا خاندان میں ایک نے کر دی کافی ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ رسم میں نے یوں بھی کہا کہ جی یہ قربانی ہم اپنے دادا کی طرف سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جن کا انتقال ہو چکا ہے, اور یہ ہم اپنے مرحوم والد کی طرف سے کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو آپ کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں وہ قربانی ایک نفلی قربانی ہے. ایصال ثواب کے لیے جو بھی کام کیا جائے وہ ایک نفلی عبادت ہوتی ہے, لیکن آپ واجب کو چھوڑ کر نفل کو اختیار کریں یہ عقل مندی نہیں. اور اس بات کی اجازت کس طرح دی جا سکتی ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پر یا جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنی قربانی تو کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک زائد بھی کر دے کسی مرحوم کی طرف سے, ساری امت کی طرف سے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے, تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک یعنی جو قربانی سال ثواب کے لیے کی جاتی ہے اس قربانی کے اندر ایک سے زائد افراد کی بھی نیت کی جا سکتی ہے. ٹھیک, کوئی حرج نہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی بھائی, آئیے ان سے بھی کچھ اس فیلڈ کے حوالے سے معلومات لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے حضور, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی بھائی صاحب, الحمدللہ علی کل حال.
مرحبا कहते हैं अपने सिलसिले में, आपने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लब्बैक। पहले तो आप ये बताइए कि जानवर के अंदर जो मामलात होते हैं, यानी गाहक जिन बातों से धोखा खाता है, एक तो है जनरली मामलात, यानी कोई भी शख्स जानवर लेने गया है कुर्बानी से हटकर, तो वो क्या क्या धोखा खाता है, जरा पहले तो आप कुर्बानी से हटकर जो मामलात हैं उन पर गुफ्तगू करें। जी जी, उधर अर्ज ये है कि जानवर जब लेने के लिए खरीदार जाता है मंडी में तो उसमें कुछ खराबियां आती हैं। जैसे कुर्बानी के जानवरों में, बड़े जानवरों के अंदर ये होता है, ज्यादातर आमतौर पे जो खीरा जानवर होते हैं उसको 2 दांत करने के लिए जो दूध के 2 दांत हैं उसके ऊपर रबड़ बैंड बांध के उसको तोड़ने की तरकीब की जाती है या हिलाने की तरकीब की जाती है। हिलाने के बाद जब वो हिल जाता है तो उसको यहाँ तो खुद तोड़ दिया जाता है और यहाँ वो खुद ही टूट जाता है। ये 2 सूरतें होती हैं। अब वो खीरा जानवर जो होता है वो 2 दांत बन जाता है, बड़ा जानवर। और इस तरीके से एक तो धोखा ये होता है। नहीं, ये जो दांत तोड़े जाते हैं, ये दांत किस मकसद के लिए तोड़े जाते हैं? क्या ये दूध के दांत होते हैं? ये दूध के दांत होते हैं जी। तो ये मतलब शरई एतबार से 2 साल पूरे नहीं हुए होते उसको, तो उसने तोड़े नहीं होते दांत, दूध के दांत होते हैं ये। और इनको जल्दी, यानी कि ईद जब करीब आती है, व्यापारी हजरात उन दांतों को तोड़ने के लिए ये तरकीब करते हैं, और ताकि ये 2 दांत नजर आए और हमारा जानवर बिक जाए, वरना रह जाने पर उनको लॉस नजर आता है। यानी ये 2 दांत अगर नहीं तोड़े जाएंगे तो ये 4 दांत दूध के मालूम होंगे, फिर सारे के सारे दांत दूध के मालूम होंगे। जितने भी हैं ना नीचे दांत के हाथ जो भी होते हैं, ये सब के सब दूध के ही होते हैं। पहले 2 तोड़ता है, वो 2 निकलते हैं, फिर 2 तोड़ता है, फिर 2 निकलते हैं। इस तरह होती रहती है। यानी दूध के दांत आगे के तोड़कर ये साबित करते हैं कि ये जानवर की उम्र 2 साल हो गई है, मतलब बड़े जानवर जी 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 बिल्कुल, ये ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। दूध के 2 दांत को तोड़कर उसको शो किया जाता है कि दांत इसके टूटे हुए, अब ये निकलेंगे। जब निकलेंगे तो 2 दांत जाहिर है वो हो जाएगा। मजीद क्या खराबियां होती हैं? 2 दांत नजर आएगा जी। मजीद क्या खराबियां होती हैं? हुजूर मजीद ये कि अगर कोई थन वाली गायें लें, थनों वाली गायें, जो कि जिसमें दूध भी थोड़ा बहुत हो, तो उसमें ये है कि 2 थन उसके अगर खुश्क हो चुके हों तो वो शो नहीं होते, शो ऐसे नहीं होते। और इंतहाई तवज्जो से देखें तो पता चल जाता है, नुमायां हो भी जाते हैं, लेकिन वो नए देखने वाले को शो यूं नहीं होते कि अगर 2 थनों में दूध सूखा हुआ है और दूध में खत्म कर चुके हैं वो थन उसके, गाय के, बड़े जानवर के, और 2 थनों के अंदर उसके दूध मौजूद होता है। उसको जो है ना इंजेक्शन लगा के 2 थनों के अंदर दूध जो होता है वो साफ कर दिया जाता है, ताकि चारों थन बराबर हो जाएं और चारों थन ऐसे ही नजर आए कि जैसे चारों एक जैसे हैं। एक तो ये धोखा होता है, और दूसरा ये कि इसी थनों की कैफियत के अंदर जब खरीदारी के अंदर माल लेने के लिए कुर्बानी से हटकर जब जाते हैं फार्मर हजरात मंडियों के अंदर, तो आरा लगाया जाता है। आरे से मुराद के 1-2 टाइम दूध निकाला ही नहीं जाता, तो जिसकी वजह से वो उसका जो चड्डा होता है, या मतलब वो लेवा होता है जिसको बोलते हैं लेवा, हवाना भी बोलते हैं, लेवा भी बोलते हैं, वो लेवा फुल भरा हुआ नजर आता है। वो भरा हुआ नजर आता है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये दूध जो है ना बहुत ज्यादा देगी। ये दूध वाले जानवर के लिए, कुर्बानी वाले जानवर के लिए नहीं है। दूध वाला जानवर अगर कोई लेने जाए तो ये उसके लिए होता है। और इसके अलावा ये कि अगर कान है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हुज़ूर के सींग भी जो है ना वो मतलब ऐसे केमिकल से चिपका दी जाते हैं। अगर टूटा हुआ पूरे का पूरा टूट गया है तो चिपका भी आर्जी तौर पे चिपका दिया जाता है, वो चिपक जाता है, लेकिन जब उसको हिलाया जुलाया जाए तो वो हाथ में आ जाता है, थोड़ा जोर से, लेकिन इतने हल्के फुल्के से नहीं। जब मदनी चैनल के नाजरीन जानवर लेने जाएं तो सबसे अहम बात है जानवर को चला फिरा के देख लें, और दूसरी बात दुम को भी हाथ में लेकर देख लें हल्का फुल्का, और कानों को भी हाथ में ले लें। अगर सींग हैं थोड़े बहुत तो उनको भी हाथ में लेकर चेक कर लें कि ये कहीं मतलब चलाने बाजों का दुम का 2.5 हिस्से से ज्यादा जो हुक्म है, जैसा कि हुक्म है, तो वो कटी हुई होती है, कट जाती है। जानवर पैर रख देता है तो टूट जाती है, तो उसकी कुर्बानी के जो मसाइल होते हैं और जो वो कम नजर आ रही होती है बजाय, लेकिन शो यही किया जाता है कि ये इसके बाल आ चुके हैं और ये मतलब जानवर के दुम जो है पूरी है। अच्छा प्यारे भाई, आपने बताया कि जानवर को चला के देख लें, चले ये तो समझ आया कि चलाने से फायदा ये है कि अगर वो माजूर वगैरह है तो पता चल जाएगा। ये दुम हाथ में लेने में या कान को हाथ लगाने का क्या फायदा होगा? ये ऐसे केसेस आए हैं कि दुम जानवर की टूटी हुई होती है और केमिकल्स के जरिए आधी टूटी हुई है या 1/3 टूटी हुई है, उसको जोड़ दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये भी होता है हुजूर, ऐसा भी केसेस आए हैं। ये मेरे नजर से नहीं गुजरे, लेकिन मेरे इल्म में आए हैं किसी के थ्रू कि ऐसा भी होता है। और ये जो दांतों का मसला है ये तो बहुत ज्यादा होता है। जानवरों को इन दिनों के अंदर
दो दांत बनाने के लिए बाज़ औक़ात तोड़ भी दिए जाते हैं। जो मतलब प्रैक्टिस नहीं रखते वो तोड़ देते हैं, और जो प्रैक्टिस रखते हैं पुराने लोग हैं तो वो रबड़ बैंड बांध के एक 10 दिन पहले ही उसको फंसा देते हैं ताकि वो खुद ही कच्चा हो जाए, हिलने लग जाए। जब वो हिलने लग जाता है तो उसको फिर शो किया जाता है पक्का खीरा। वो पक्का खीरा जानवर जो है वो 2 साल का हो जाता है। कहा यह जाता है कि वो 2 साल का हो चुका है, लेकिन वो उम्र के हिसाब से हुआ नहीं होता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मंडियों में जो कीमतें हैं वो आसमान को पहुंची हुई हैं। तो क्या ख्याल है कि एक जो शख्स जानवर बेचने आया है वो कितने कीमत बताकर नीचे आता है? मिसाल के तौर पर अगर वो 80,000 रुपये बता रहा है किसी जानवर के, तो आप क्या ख्याल है कि उसने कितने ज्यादा बताए होंगे? मंडियों में रेशो क्या होता है? तकरीबन दुगने बताते हैं। दुगने बताते हैं, दुगने बिल्कुल। 40,000 का वो जानवर होता है अगर कट्टू में देखा जाए गोश्त की कीमत में, तो उसके 80,000 रुपये मांगे जाते हैं। बल्कि 80,000 तो आप कम कह रहे हैं। अच्छा, अब तो ऐसी तरकीब है कि 1,00,000 1.5 लाख रुपए, लाख से तो ऊपर ही मांगे जा रहे हैं अब। लेकिन जानवर कितने का देते हैं फिर? सौदा कितने में होता है? वो होता ये है कि जब वो मार्केट पिटती है आखिर में, अगर जानवर बच जाता है, व्यापारी को नुकसान नजर आता है, तो बड़े जानवरों में फिर वो आखिर में जो है ना बाज़ औक़ात नुकसान से भी देकर जाते हैं, बाज़ औक़ात वो पूरे पैसे भी अपने कर जाते हैं। ऐसा भी होता है, दोनों सोचते हैं जरूर। बहुत शुक्रिया। अच्छा हुजूर, एक सवाल था कि वो ये हमने सुना था कि कुछ जानवर बीमार हो जाते हैं, उठ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, कोई एक ऐसा इंजेक्शन आया है कि अगर वो लगा दिया जाए तो वो खड़ा हो जाता है और वो जब ग्राहक घर ले जाए तो वहां जाके फिर वो बैठ जाता है? उधर मेडिसिन का दौर है ये। मेडिसिन से बहुत सारे मामला हो रहे हैं, होते हैं। फरबा भी जानवरों करते हैं, बीमार को खड़ा भी कर देते हैं, ऐसा है। पाँव में चोट लग जाए, वो बिल्कुल नहीं चल सकता। जैसे कि मुंह खुर का मर्ज, ये मोहलिक मर्ज है। अब शरई तौर पर तो मुफ्ती साहब बताएंगे इसमें क्या मसला है, लेकिन जो मेरी नॉलेज में है इस बीमारी के मुतालिक, वो ये कि ये जो मुंह खोर का मर्ज है ना, ये कम से कम 15 दिन तक जाता नहीं है। इसके असरात रहते हैं। हाँ, इंजेक्शन ऐसे होते हैं कि इसको कवर कर लेते हैं, रोकथाम हो जाती है इसकी, लेकिन ये मर्ज 15 दिन तक जाता नहीं है। कुछ ना कुछ असरात इसके बाकी रहते हैं। बीमार जानवर की कोई अलामत हो? जी, उसकी अलामत हुजूर ये होती हैं कि मुंह में से उसके झाग आते हैं, और अगर मुंह खोल के देखा जाए, अगर कोई देखने वाला हो तो मुंह खोल के देखा जाए तो मुंह में हल्के हल्के दाने या छाले वगैरह भी पड़ जाते हैं। एक ये, और दूसरा ये कि जब उसको चलाएंगे तो वो लंगड़ा कर चलेगा। थोड़ा सा किसी एक पैर को दबाएगा, जरूरी नहीं चारों दबाए, चारों भी दबा सकता है, लेकिन किसी एक या 2 पैर को दबाएगा। यानी उसको तकलीफ है। उसके जो 2 आगे के खुर होते हैं ना, उन 2 खुरों के अंदर जख्म हो जाते हैं। वो जख्म इतनी आसानी से छुटते नहीं है। वो इंजेक्शन के जरिए और पाउडर के जरिए उसकी रोकथाम की जाती है, उसको रोका जाता है। एहतियातन कुछ दिन के लिए रुक जाता है, लेकिन उसकी मियाद पूरी होती है कि वो 10 से 15 दिन के अंदर ही मुकम्मल जाता है। 7 दिन तो उसका जोर होता है बढ़ने का, बढ़ता चला जाता है, और बकिया 7 दिन जो होता है फिर वो घटने की तरफ चला जाता है। इसका ये मतलब खुलिया है। मौके से फायदा अगर मैं उठा लूं, ये मौलिक मर्ज है। जी मदीना, आपसे एक सवाल मुफ्ती साहब की इजाजत से फायदा उठा रहा हूँ कि हमारे कई नाज़रीन देख रहे होंगे, और ये तिजारत, अहकाम में तिजारत से मुतालिक तो नहीं, लेकिन कई लोग ज़ाहिर जानवर अब खरीदने लगे हैं और लेंगे। आपके इस फील्ड से ताल्लुक है। घर जब जानवर को ले आए, कुर्बानी के जानवर को, तो क्या खिलाया जाए उसको? ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि भाई ये भी खिलाना चाहिए, ये भी खिलाना। हमारा तो ये फील्ड नहीं है, तो बच्चे जिद कर रहे होते, तो क्या ऐसी ग़िज़ा हो जो उसके लिए भी ठीक है और मुनासिब भी हो? एक जानवर खरीद के लिया है, बड़ा या छोटा, ठीक है, कोई सा भी जानवर लिया है। अब वो आम तौर पे लोगों ने पूरा साल तो वो जानवर रखे नहीं होते, इस पर इतना तजर्बा होता नहीं है, तो उसको घर में जो भी चाहे, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, खुशी के मारे या सवाब की नीयत से, अच्छी नीयतों के साथ खिलाते हैं उसको, लेकिन ये इसके लिए दुरुस्त नहीं। अच्छा, ये जानवर के लिए दुरुस्त नहीं है। उसका टाइम टेबल फिक्स रखा जाए, या तो सुबह और रात, यानी सुबह और शाम, सुबह फजर की नमाज के बाद उसको कुछ ना कुछ दे दिया जाए। क्या दिया जाए? मिसाल के तौर पे इन जानवरों को बिलखुसूस ये चोखर होती है हुजूर, हम इसको बोलते हैं चोखर, जो आटे की भूसी कहलाती है। ठीक है, चोखर के अंदर भूसी यानी तूड़ा, जिसको तूड़ी कहते हैं हम, तो ये जो भूसा जिसको बोलते हैं, ये जो आटे की भूसी होती है, इसको भी भूसी कहते हैं। और ये भूसा जो होता है, ये गंदुम का वो होता है, गंदुम का जब वो छटाई हो जाती है, इसमें छिलका जो होता है वो भूसा कहलाता है। ये भूसा और चोखर ये मिला के सूखे, गीला नहीं करना इनको। अच्छा। ये सूखा इनको, अगर बड़ा जानवर है तो 1 से 1.5 किलो चोखर और 1 किलो तूड़ी, 2.5 किलो ये दिया जाए। अच्छा, अगर इससे ज्यादा कुछ ताकतवर या महंगी चीज देनी है, अच्छी चीज, तो खल्ली आती है, बैनोले की खल्ली। ठीक है, बैनोले की खल्ली भी साथ में ½ किलो, उसको लेकिन भिगो के, और चने की दाल की अट्टी, मजीद इसमें अगर मीठा डालना है इंशाल्लाह तो चने की अट्टी, चने की दाल की अट्टी आती है,
वो आधा किलो, और अपना ये खल्ली, बैनोले की खल्ली आधा किलो, 1 किलो ये हो गई, 1 किलो चोखा, और इसी तरह 1 से 1.5 किलो तूड़ी। इसका एक मिक्सचर बना के ना, जैसे मसाला कहते हैं, मिक्सचर बना के वो उसको खिलाया जाए, खुशी से खाएगा। और बस जब वो खा चुके, यानी वो भले सारा खा चुके, अभी भूख बाकी हो उसकी, तो उसको छोड़ दिया जाए, ताकि वो उसको मजीद गुंजाइश भी रहे, जुगाली करने का भी उसका मौका मिले। अगर आगे उसके रखा रहेगा ना मुसलसल, पानी भी और राशन भी, तो उससे ये नुकसान होगा कि वो उसका जी भर जाएगा, आंखें भर जाएंगी, बाज़ औक़ात फिर वो जानवर बीमार भी पड़ जाता है, सुस्त भी हो जाता है। और हरे पत्ते, ये तो हो गया वंडा राशन, यानी कि मजबूत राशन जिसको कहते हैं। एक होता है सब्ज चारा, यानी मकई, सब्ज चारा, वो सब्ज चारा इसको अलग से दोपहर में दे दिया जाए, 4 से 5 किलो। अगर बड़ा जानवर है, उस ज्यादा बड़ा जानवर है तो कुछ बढ़ा दिया जाए, अगर उसका पेट नहीं भरता तो बड़ा 10 किलो कर दिया जाए। लेकिन ये इस तरह अगर तरकीब चले तो ईद तक ये जानवर बिल्कुल माशाल्लाह फिटफाट रहेगा, इंशाल्लाह बिल्कुल हेल्थी रहेगा, जैसा होगा वैसा रहेगा, बल्कि बेहतर होगा इंशाल्लाह। नई जगह पर आने के बाद ये जानवर एक बार गिर जाते हैं, एक बार सुस्त भी हो जाते हैं। हमारे बाड़ों में जब माल आता है तो वो हमारा दूध वाला माल अलग होता है, लेकिन वो भी एक बार आने के बाद झटका खाता है, यानी कि नई जगह पे आता है, नया घर होता है उसके लिए, उसको सुकून के लिए जगह अच्छी नहीं मिलती, घरों में इतनी जगहें होती नहीं है, रोडों पे बांध दिया जाता है इनको। इनके लिए कच्ची जगह जो है सूटेबल होती है, पसंदीदा होती है इनके लिए, बैठने के लिए, आराम के इनका ख्याल रखा जाए, सर्दी गर्मी का इनका ख्याल रखा जाए। अगर ओस पड़ रही है तो ऊपर इनके कुछ चादर बिछा दी जाए, या छत के नीचे बांधा जाए। ओस के नीचे अगर ये खड़े होंगे तो सुबह इनका जिस्म अकड़ा हुआ होगा, और फिर सुबह ये खाने पीने में भी सुस्ती लाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हमें प्यारे प्यारे मदनी फूल दिए। उम्मीद है कि नाजरीन जो कुर्बानी इस साल करना चाहते हैं उसको रखना कैसे है, खिलाना क्या है, और कुर्बानी के वक्त जानवर लेते वक्त एहतियातियाँ क्या करनी है, वो सब बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब वाकई एक माहिर इस्लामी भाई थे, और उन्होंने हमें काफ़ी सारी बातें बताई। इनके सवालात को जमा हुए हैं, आपसे पूछेंगे, लेकिन कुछ कॉल्स भी हैं, पहले वो ले लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अशरफ ज़ादा अफ्तारी अमेरिका के शहर डैलस से बात कर रहा हूँ। पूछना ये था कि यहाँ पे जब जानवर को खरीदते हैं कुर्बानी के लिए, तो घर लाने की या सिटी ऑर्डिनेंस जो है रूल्स है उसकी वजह से घर लाने की तो इजाजत नहीं होती। तो होता यह है कि जहाँ से फार्म पे गए, अपना जानवर चूज किया, उसको पे कर दिया, और हफ्ते 2 हफ्ते पहले ये सारा प्रोसेस हो गया, और फिर से बात होती है कि ईद के दिन या इसके दूसरे दिन आके तो हम अपना जानवर वहीं पे जाके तो ज़िबा भी करेंगे, और फिर बाद में वो काट के हमें दे देगा। सवाल ये करना था कि क्या उस वक्त कब्जा लेना जरूरी है, या ये बेजायज इस तरह से है, क्योंकि अगले जो बीच के 1 या 2 हफ्ते जो होंगे तो उस दौरान चारा वगैरह देखभाल, तो क्या इस किस्म का बेजायज है? अगर नहीं है तो फिर इसमें क्या सूरत हो सकती है? जैसे मिसाल के तौर पर जैद ने ये किया कि उसने $250 का बकरा लिया, तो उसने उससे बात की कि $200 का बकरा और $50 तुम्हारी निगहदाश्त के और खाने पीने के, और बकरा ने ये किया कि सिर्फ $250 उसको दे दिए और कहा कि ईद के दिन या दूसरे दिन आके मैं बकरा काट के तो तुम्हारे पास से ले जाऊंगा। तो इन दोनों में से कौन सी सूरत सही है? अगर सही नहीं है तो क्या वो बै को दोबारा जाके उस आदमी से बात कर सकता है और अपनी नीयत चेंज कर ले? इस मामले में रहनुमाई फरमाइएगा। अमेरिका में उर्फ यही है कि वहाँ पे जाते हैं और टाइम से पहले डिपॉजिट दे के आते हैं, और वो फिर बाद में जाके उठा देते हैं, और खाने पीने का जिससे लिया था उसी के ऊपर रहता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अब्दुल जब्बार अत्तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह डेयरी फार्मिंग एंड कैटल का काम है। मेरा सवाल ये है, कुर्बानी के जानवर से नफा हासिल करना कैसा? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी उसका 2 सवाल हैं, और खास तौर पे अमेरिका वाला तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर पहले वो वाले शुरू के सवाल ले लें, जो उन्होंने जो बेईमानियां करने के हवाले से बताया, ये दांत काट देते हैं या रबर बैंड लगा देते हैं, वो दूध का थन बड़ा बना देते हैं कि बड़ा दूध देती है, सारी चीज़ें वही धोखा दही वाली बन रही हैं। ये क्या है, आप इस बारे में मज़ीद रहनुमाई फरमाएं। असल में जो कॉल ली थी हमने, उसमें दो तरह के मामला बयान हुए। एक तो मुतलकन कुर्बानी से उनका ताल्लुक नहीं है, जानवर मतलब जब कोई खरीदने जाता है, बाड़े वाले जाते हैं तो बड़े धोखे होते हैं लोगों के साथ। 3-3 दिन जो दूध नहीं निकालते, तो थन जो है वो फूल कर इतने हो जाते हैं। फिर जब उसको ट्राई किया जाता है तो पता चलता है जनाब ये तो 20 किलो दूध दे रही है, हालांकि वो 5 किलो भी नहीं देती। तो एक तो वो धोखे हैं जिनका ताल्लुक जो है वो कुर्बानी से नहीं है, ठीक है। तो जाहिर बात है वो भी एक खरीदो फरोख्त है। जिस तरीके से आम खरीदो फरोख्त के अंदर
بیچنے والے کو یا خریدنے والے کو کسی قسم کا دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. اس معاملے کے اندر بھی جانوروں کی خریداری میں بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہو سکتی. رہی بات قربانی کی، تو دیکھیے قربانی کے اندر چھوٹے جانور میں عمر کا 1 سال ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے. اور بڑے جانور میں 2 سال کا ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کی ایک بڑی علامت ہے دانت کا ظاہر ہونا. جس طریقے سے دودھ کے دانت گرتے ہیں تو پھر بچہ جو ہے، انسانوں کے بچے بھی پھر اور دانت نکالتا ہے. صحیح. تو یہ لوگ 2 دانت شو کرنے کے لیے دودھ کے 2 دانت گرا دیتے ہیں. تو اس جانور جو ہے وہ اتنی عمر کا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر وہ 8 مہینے کی بکری ہے یا بکرا ہے یا 1.5 سال کا اونٹ ہے. ڈیٹ آف برتھ کا سرٹیفکیٹ تو ہوتا نہیں، کچھ نشانیوں سے ہی پہچانا جائے گا وہ. یعنی ہوتا یہ ہے کہ منڈی کے اندر جھوٹ کا میلہ لگا ہوتا ہے. میں تو یقین کریں شوق ہو گیا ہوں جو یہ باتیں سنی ہے کہ سینگ کو بھی کیمیکل سے چپکا دیتے ہیں، دم کو کیمیکل سے چپکایا ہوا ہوتا ہے، انجیکشن لگا کے کھڑا کر دیتے ہیں. یعنی یوں سمجھیں آپ کہ جتنی مطلب کہ ہیرا پھیری شہروں میں ہوتی ہے، خرید و فروخت کے اندر مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں. دیہی لوگوں کا تجارت کا مرکز 2 ہی چیزیں ہیں، کھیتی باڑی اور جانور مویشی. تو یہ لوگ مویشیوں کے اندر بڑے ماہر ہوتے ہیں اس طریقے کے معاملات کرنے کے. تو اب ایک جانور جس کی عمر پوری تھی ہی نہیں تو اس کو دھوکہ دیا گیا تو اس کا اثر براہ راست قربانی کرنے والے کی قربانی پر پڑتا ہے. تو ذہن یہ بنانا چاہیے جو لوگ جانور بیچنے جا رہے ہیں، بیچتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کہ وہ کوئی عام جو ہے تجارت نہیں کر رہے، عام جو ہے وہ خرید و فروخت نہیں کر رہے. اور یہ ایک مذہبی معاملہ ہے. تو اس مذہبی معاملے میں تو مسلمانوں کی اعانت کرنی چاہیے، مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے. اور اس مذہبی معاملے کو ہی پیش کیا جاتا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. تو دھوکہ تو خیر کسی کاروبار میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ چونکہ ڈائریکٹلی قربانی ہو رہی ہے اور اللہ کی راہ میں پیش کی جاتی ہے. حج کے معاملات کو دیکھ لیں. بالکل. اب لوگ جو ہے حج کے معاملات کے اندر جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے بٹوروں کو فراڈ ہو جاتے ہیں. قربانی میں بھی ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوگا مفتی صاحب کہ نارملی بےایمانی یا جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا وہ تو غلط ہے، لیکن اگر ایسے کام جو مقدس کام ہیں اس میں کیا جاتا ہے گناہ بھی بڑھ جاتا ہوگا، سزا بھی اس کی زیادہ ہوگی. دیکھیے اس کے اندر 2 معاملات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جانور جھوٹ بول کر بیچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پتہ ہے کہ اس نے ایک عبادت کو سر انجام دینا ہے اور اس عبادت کو اس نے ادا کرنا ہے جا کر. تو اس میں جان بوجھ کر اس کو دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے، مزید جو ہے اس کی عبادت خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یوں جو ہے اس کے گناہ کا معاملہ بڑھ جاتا ہے. تو امید ہے کہ اگر ہمیں ایسے لوگ سن رہے ہیں جو یہ کاروبار کرتے ہیں، اللہ کرے وہ مدنی چینل دیکھتے ہیں، کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ میک سے نکل گیا ہے تو اس کی قربانی جڑ سے جو ہے وہ نکل. ٹھیک ہے. ہاں لیکن وہ ایپ چھپانے کے لیے کہ جانور خوبصورت دکھے تو دھوکہ تو پھر بھی رہے گا نا، یہ کہ کیمیکل لگا کے. اب یہ بڑا اچھا ہمیں بتایا ہمارے اسلامی بھائی نے کہ جانور جو خریدنے جاتے ہیں وہ کچھ احتیاطیں کر لیں کہ چلا کے اسے دیکھ لیں، سینگ وغیرہ کو بھی ہاتھ لگا لیں، دم کو بھی انہوں نے بتایا، اور منہ بھی کھول کر دیکھ لیں کوئی بیماری تو نہیں. ہوتا یہ ہے کہ شہری علاقوں میں خاص طور پر جانور کو ہاتھ لگانا ہم تو بہت بڑا معاملہ تصور کیا جاتا ہے. تو تھوڑی سی ہمت کر کے اس کو چلا کے دیکھا جائے. خود نہیں چلا سکتے اس کو چلا کے دکھائیں، ہاتھ وغیرہ لگا لیا جائے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ یہ مدنی پھول کام آئیں گے. ہم نے کوشش کی کہ آپ کے لیے چارہ کیا کھلانا ہے، کیونکہ یہ ایک گھر میں تھوڑا سا ایک بڑا ماحول سا بن جاتا ہے. ایک بچہ کہتا ہے میں نے یہ کھلانا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ کھلانا، دودھ بھی پلاتے ہیں. تو بہرحال کافی ساری ڈیٹیل ہمیں مل گئی ہے، تو امید ہے کہ کام آئے گی. ڈیلس سے اشرف دادا بھائی تھے اور بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. اور واقعی یو ایس اے میں یہ ہوتا ہوگا کہ وہاں تو یہ گھر کے باہر لا کر باندھنا، اور یہ تو ہمارے ملک میں مزے ہیں. ویسے بہت سارے ملک ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، ہم نے وہاں اس طرح جانور نہیں دیکھے جس طرح ہمارے وطن میں ہوتے ہیں. خیر اچھا لگتا ہے، سما ہے، جو اس کی احتیاطیں وہ تو کرنی چاہیے، لیکن وہاں تو نہیں ہے. تو اب کیا فرمائیں گے کہ وہاں فارم ہاؤس پہ گئے، بکنگ کروا لی، لاسٹ ڈے جا کے کٹوا لیا؟ دیکھیے انہوں نے 2 طریقے خود ہی بیان کیے. جی. ایک تو یہ کہ انہوں نے جانور خریدا. ٹھیک ہے. تو خرید و فروخت آفر اور ایکسپٹ سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک نے آفر کی، دوسرے نے قبول کر لیا، ایجاب و قبول، خرید و فروخت ہو گئی. ٹھیک ہے. اب قبضے کی ہے 2 قسمیں. ایک ہے حقیقی قبضہ، یعنی جو چیز خریدی گئی ہے انسان اپنی کسٹڈی میں لے کر چلا جائے. اور ایک ہے حکمی قبضہ، کہ جانور جو ہے یا جو بھی چیز خریدی ہے اس نے وہ اس کے سپرد کر دیا گیا. ٹھیک ہے بھئی آپ لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ. ٹھیک ہے. یعنی قدرت علی تسلیم دے دی گئی کہ جانور اگر بندہ لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے، کوئی بھی چیز خریدی ہے تو لے جا سکتا ہے. یہ کہلاتا ہے حکمی قبضہ. ٹھیک ہے. تو خرید و فروخت کے اندر چیز خریدنے کے بعد حکمی قبضہ بھی کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے لے جانا ضروری نہیں ہے، لے جانا ضروری نہیں ہے، لیکن
اب جو مسئلے کی طے ہے اس کی طرف آنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ اب انتقال ملکیت ہو چکی ہے. پہلے جانور بیچنے والے کے تھے، اب جس نے خریدے یہ جانور اس کے ہو گئے. اب بیچنے والا اس کو کھلائے پلائے سب کچھ کرے، یہ ایک خلاف جو اس سودے کا تقاضا ہے اس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. ہر بیچنے والا بیچنے کے بعد بری ذمہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی کوئی جوابداری نہیں رہتی، نہ اس پر آنے والے اخراجات کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جب خود سپرد کیا گیا ہے اور پھر کوئی معاہدہ الگ سے طے پایا ہے تو اس کی گنجائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو انہوں نے دو طریقے بیان کیے، پہلا جو دوسرا طریقہ بیان کیا کہ جناب $250 ہی میں خریدے ہیں اور سب چیز اس کے ذمہ ہوں گی، 15 دن تک وہ خود ہی کھلائے گا. تو خریدنے کے بعد تو جانور کے مالک کا وہ جانور رہا ہی نہیں. ٹھیک ہے. مالک کے ذمہ کھلانا پلانا ہے، یہ طریقہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اور پوری قیمت دے کر چارے سمیت اور جانور خریدنا درست نہیں. ٹھیک ہے. پہلا طریقہ اختیار کیا جائے، $200 کا وہ جانور خرید لیا جائے، خریدنے کے بعد تھوڑا چکر وکر لگوا لیں، اچھی بات ہے. مطلب یہ ہو کہ قدرت طلب تسلیم کا ماحول ہو جائے، پوزیشن لے لیا انہوں نے، قدرت طلب تسلیم کا ایک ماحول ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس سے ایک نیا معاہدہ کیا جائے کہ اب اتنے دن رکھنے کے کیا لوگ ہیں، اتنے دن رکھنے کے کیا لوگ ہیں، اس کو کھلانا پلانا ہے، خیال رکھنا ہے، آپ کے یہاں رہے گا بھی، اس کی الگ سے ادائیگی کی جائے. جیسے $50 انہوں نے کہا، یہ معاملہ درست ہے، اس میں شرعی طور پر کوئی خرابی نہیں ہے. اچھا، آپ نے فرمایا $200 کا لے لے، پھر $50 اس کے دے دے، لیکن اگر وہاں کوئی ایسی ڈیل ہو کہ بھائی یہ $250 کا ہے جس میں عید تک ہم رکھیں گے بھی، اس کو کھلائیں گے پلائیں گے بھی، یہ مرج کر دینا درست ہوگا؟ یہ درست نہیں ہے. اچھا، الگ الگ ہی کرنا ہوگا. اگر ایسا کرنا ہے تو پھر چاند رات کو جا کر خریدے. ٹھیک ہے. چاند رات کو جا کر خریدے اور صبح کاٹ دے. ٹھیک ہے. اور اب دوسری بات یہ تھی کہ یہاں پر اگر اس ڈیوریشن میں یعنی اس دوران اس جانور کو کوئی نقصان پہنچ گیا، انتقال بھی ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اب ملکیت تبدیل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اب جو زمان ہے وہ اس شخص کا نہیں رہا، گارنٹی اس کی نہیں ہے، اس کا نہیں رہا. اب یہ مالک ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ جانور چوری ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، کچھ عضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اس مالک کا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی وہ تو صرف اس کو دیکھ رہا ہے، کھلا پلا صرف ایک ملازم ہے وہ. ٹھیک ہے. امید ہے کہ ہمارے اشرف ڈاڈا بھائی کہیں غلطی پائی گئی ہے تو اس پر تاوان کا معاملہ آ سکتا ہے، لیکن مالک یہ خود ہے. لاپرواہی کی تو پھر وہ جواب دے گا. جی ہاں. لیکن اونر جو ہے وہ وہی ہوگا جس نے پرچیز کر لیا ہے. امید ہے ہمارے اشرف بھائی آپ کو جواب مل گیا، اور آپ کے توسل سے امریکہ کے ہمارے ناظرین جو جن ملکوں میں یہ ترکیب ہوتی ہے ان کو بھی انشاءاللہ امید ہے رہنمائی مل جائے گی. عبد الجبار بھائی تھے، ڈیری فارم کا کاروبار ہے، قربانی کے جانور سے نفع اٹھانا، ساری منڈی تو لگتی ہے مجھے صاحب. اصل میں نفع سے مراد یہ ہے، مثال کے طور پر کسی نے بیل لیا، بڑا بھاری بیل لے لیا اس نے، اور دیہی علاقہ ہے. ٹھیک ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ ذرا کھیتوں کو بھی تیار کرنا ہے، چلو حل میں لگا دیتے ہیں. اچھا، وہ والا نفع. اور بیل جو ہے وہ ذرا کام بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو قربانی کا جانور ایک مقدس جانور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عید بقرعید کا موسم جب شروع ہوتا ہے تو اداکار، فنکار اور پتہ نہیں کون کون سے تھیٹر نگار برساتی مینڈکوں کی طرح میدان میں آ جاتے ہیں. اس مذہبی معاملے کو عجیب و غریب طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. جو لوگوں سے ہم سنتے ہیں، جانوروں پر گانے لگائے جاتے ہیں. تو قربانی کا جانور ایک مقدس جانور ہوتا ہے، اس پر سواری نہیں کر سکتے، اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے، اس کا تو خیال رکھا جاتا ہے اور اس کو ایک مطلب کہ احترام کا درجہ حاصل ہوتا ہے. یعنی اس پہ سواری بھی نہیں کر سکتے اور سواری کے کسی بیل ہل وغیرہ میں بھی نہیں لگا سکتے. مطلب یہ نفع میں آ جائے گا. اچھا مطلب یہ بتائیں کہ اس میں آپ نے بڑی اہم بات کی کہ یہ مقدس جانور ہو جاتا ہے کیونکہ قربانی کے لیے لیا گیا. اب یہ بڑا عجیب ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے. صحرائے مدینہ اصل میں ہمارا جانا ہوا تھا تو واپسی میں وہاں منڈی تھی. اب تو جانوروں کے نام جو ہے وہ فلم ایکٹروں کے نام پر اور پتہ نہیں کس کس نام پر رکھے گئے، انگریزوں کے نام پر اور پتہ نہیں کیا کیا نام تھے، تو کرکٹروں کے نام پر جانور رکھے. اب آپ نے کہا ایک طرف تو مقدس ہے، دوسرا اس کو بیچنے کے لیے اس کے اداکاروں اور اس کے نام پر نام رکھے جا رہے ہیں. اصل میں دیکھیے، ہمارے جو صوفیہ ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ ایک چیز پہ بڑا زور دیتے ہیں، صحبت پر. یعنی صحبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے پورے کردار کو بدل دیتی ہے. صحیح. اب ہماری جو صحبت ہے وہ مطلب ڈراموں کی صحبت ہے. ہمیں جب ہم گھر جاتے ہیں تو ڈراموں کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں، فلموں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. گاڑی میں اگر ہم ہیں تو میوزک ہمارے مطلب کہ ہم سفر ہوتا ہے. تو ہمارے اندر وہ چیزیں رچ بس گئی ہیں
ان چیزوں کو ہم نے اپنا لیا ہے کہ جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے مذہب کا تعلق نہیں ہے، ہماری تہذیب کا تعلق نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کا تعلق نہیں ہے، تو اس کے بعد یہ چیزیں تو ہونی تھی کہ ہم نے جو ہے وہ قربانی کے جانوروں کا نام بھی فلمی مطلب فلموں کے نام پر یا ایسے ہیروز کے نام پہ رکھنا تھا، غیر مسلم ان کے نام پر رکھے ہوئے. افسوس کی بات ہے. استغفر اللہ. تو بالکل وہ کاروباری حضرات جو یہ کام کرتے ہیں. اچھا ویسے چلیں یہ تو نہیں رکھنا چاہیے، بالکل یہ عقلی بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نام پر جو قربان ہونے والا جانور ہے اس کا آپ کرکٹر کے نام پر یا اداکار کے نام پر یا کافروں کے نام پر رکھ رہے ہیں، لیکن کیا نام رکھ سکتے ہیں ویسے کسی جانور کا؟ دیکھیے زمانہ عرب کی تو یہ دستور رہا ہے، ان لوگوں کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جانوروں کے نام رکھتے تھے. اچھا. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جانوروں کے نام تھے. سبحان اللہ. جیسے یافور دراز گوشت کا نام تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسوا اونٹنی کا نام تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو نام تھے. تلواروں کے نام ہوتے تھے. ہاں صحیح. تو یعنی نام رکھنا ہی ہے تو اچھی نیتوں کے ساتھ، اور اچھے نام رکھے جائیں تو سنت کا ثواب اور اچھی نیتوں کا ثواب بھی ملے گا. اور پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہمارے منڈی والے. چلیں بھائی، اگر آپ دیکھ رہے ہیں یا ہمارا پیغام ان تک پہنچا سکتے ہیں، اچھے انداز میں پہنچائیں تو یہ نام بالکل نہ رکھے جائیں. کالز اور مزید کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضوان کورنگی کراچی سے بات کر رہا ہوں. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ حرام گوشت کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عابد اختاری کورنگی 6 نمبر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، مچھلی یا کوئی آبی جانور اگر پانی میں مر جائے تو اس کو بیچنا یا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ. حرام گوشت کی خرید و فروخت کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ حرام سے مراد 2 طرح کے جانور ہو سکتے ہیں. جی. ایک وہ جانور جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، ٹھیک، یعنی جھٹکے سے ذبح کیا گیا ہو، ٹھیک، یا وہ اپنی موت مر گیا ہو. اور دوسرا حرام جانور سے مراد وہ جانور جو ہماری شریعت نے حلال ہی نہیں کیے، جیسے گدھا ہے، کتا ہے اور ایسے جانور ہیں. تو دیکھیے یہ بھی ہمارے ہی مطلب کہ ایمانوں کی کمزوری ہے. ہم یہ خبریں سنتے ہیں مختلف ادوار کے اندر کہ جناب لوگ حرام جانور بیچتے ہوئے پکڑے گئے، اللہ، اور مرے ہوئے جانور بیچتے ہوئے پکڑے گئے. تو یہ پوری جو ہے یہ سمجھیے آپ کے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمام فساد کی جڑ ہیں. اس میں سے ایک چیز ہے رشوت. تو بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس بات کی تاکید ہے کہ وہ حلال طریقے سے اپنا رزق حاصل کرے. اگر وہ حرام جانور بیچ رہا ہے، نہ صرف یہ خود حرام کھا رہا ہے، وہ دوسروں کو بھی حرام کھلا رہا ہے. جن کو نہیں پتا ہوگا پھر وہ تو مورد الزام نہیں ہے، اس کو تو گناہ ملے گا. اتنا گناہ فعل ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے یہ اس کی خرید و فروخت کر رہا ہے. استغفر اللہ. تو یقیناً درست نہیں بلکہ ناجائز و حرام ہم نے سنا، اور بہت زیادہ برا فعل ہے. تھوڑے سے پیسوں کے لیے کہ چلو شاید وہ آپ کو گوشت سستا مل جاتا ہوگا، وہ جانور سستا مل جاتا ہوگا، اور آپ اس کو جناب جانور کا معاملہ تو ایک ہماری مذہبی پہچان ہے. اگر ہم اس معاملے میں اتنا جو ہے وہ آگے مطلب کہ نیچے گر جائیں گے اور حرام جانور فروخت کریں گے تو دیکھیے پھر کیا حالت. عابد بھائی تھے کورنگی سے کہ مچھلی اور آبی جانور اوپر آ جائے. دیکھیے آبی جانور تو ایک مطلق سوال ہے. ٹھیک ہے. ہر آبی جانور حلال نہیں ہے، چاہے وہ پکڑا بھی جائے. ٹھیک ہے. جیسے نم مینڈک حلال، سوائے مچھلی کے کوئی بھی آبی جانور حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ جھینگے کے بارے میں ہمارے علماء کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. لیکن جھینگا بھی حلال ہے، اگرچہ کہ مکروہ تنزیہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن حرام. ٹھیک ہے. اب جیسے جھینگا ہو یا مچھلی ہو، وہ خود ہی پانی کے اوپر آ گئے مر کر، تو اب اس کا کھانا خود اگر یہ پانی پر آ گئے ہیں اس کا کھانا حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہیں انسان جو ہے اپنے داؤ سے پکڑے. ٹھیک ہے. کانٹے سے پکڑے، کرنٹ سے پکڑے، یا جال سے پکڑے، کسی اور طریقے سے پکڑے، وہ حلال ہے. اچھا، پکڑا اور پانی کے اندر ہی وہ مر گیا نکالنے سے پہلے تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی حلال ہے. سب آج کل بڑا ماڈرنائز زمانہ ہے، اور انٹرنیٹ پر بھی جانوروں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. ویب سائٹ بنی ہوئی ہیں، لوگ جناب تصویر دیکھتے ہیں، تو یہ تصویر دیکھ کر یا ویڈیو دیکھ کر جانور کا سودا ہو سکتا ہے.
پاکستان میں شاید تصویر دیکھتے ہوں جی سودا نہیں کرتے ہوں گے. ہاں یہ ہے تو قریبی چلے جاتے بہت ہیں. مشکل ہے کہ جی. پاکستان میں جو ہے وہ سودا کرتے بھی ہوں. ایک چیز جو میرے علم میں آئی ہے وہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اب چونکہ بڑے لوگ ہو گئے ہیں، بزنس مین بڑے لوگ ہیں، تو وہ کسی کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں، جو جانور سمجھ جائے اس کی کلپ بنا کے ہمیں، اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، ہمیں بھیج دیں، ہم گھر بیٹھے دیکھ لیں گے اب کون منڈی جائے گا اور پھر وہ جانور پرچیز کر لیں گے. دیکھیے جس طریقے سے انسان خود جا کر کوئی چیز خریدتا ہے اس کا نمائندہ بھی وہ چیز خرید سکتا ہے. ٹھیک ہے. نو ڈاؤٹ، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اتنا تو ہمارے شریعت نے کہا ہے اور اس کی رخصت دی ہے کہ سیمپل دیکھ کر کوئی چیز خریدی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کسی نے گندم کے جو ہے نا ایک سیمپل لا کر دیا کہ جناب یہ گندم ہے اور اس کوالٹی کا مال ہے، اور سامنے والے نے دیکھ کر پسند کر لی، خریداری کر لی، جائز ہے. لیکن جانور کے اندر صرف کسی نے تصویر دیکھی ہے تو جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جو خیار رویت کا معاملہ ہے وہ پورا نہیں ہوگا. جانور کو جا کر دیکھنا ہوگا اور بغیر نمائندے کو بھی بھیجا جائے، بغیر دیکھے بھی خرید لیا. ٹھیک ہے. وہ خرید و فروخت تو جائز ہوگی. ٹھیک ہے. وہ ناجائز نہیں ہوگی. لیکن ایک شریعت کے اندر ایک معاملہ ہے خرید و فروخت کے اندر کہ بغیر دیکھے کوئی چیز خریدی ہے اور دیکھا کہ یہ پسند نہیں آ رہی تو واپس کی جا سکتی ہے، تو وہ اسے حاصل نہیں ہوگا. مطلب وہ حاصل رہے گا، تصویر دیکھ کر وہ حق ختم نہیں ہوگا. یعنی رویت اس کو کرنے کا اختیار رہے گا. اچھا ٹھیک ہے. اس میں لیکن وہ وکیل کی بات چلی تھی آپ کی کہ نمائندوں کے ذریعے بھی جو ہے وہ جانور خریدے جاتے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ جو ہم اجتماعی قربانی کے حوالے سے بھی کچھ کلام کریں. چونکہ اجتماعی قربانی جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی در حقیقت وکیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں، حصے کے جو افراد ہیں، ان کے نمائندے بن کر وہ قربانی کا اہتمام کرتے ہیں. کسی ایسوسی ایشن کو یا کسی تنظیم کو، ادارے کو اگر کچھ لوگ دیتے ہیں رقم کہ ہماری آپ اجتماعی قربانی کر دیں، تو وہ اجتماعی قربانی کرنے والے لوگ جو ہیں جس نے حصہ دیا ہے ان کے وکیل ہوتے ہیں. یہ آپ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے. اور اسی بنا پر دعوت اسلامی نے کافی کوششوں کے بعد ایک نظام رائج کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو شرعی اصولوں پر پورا اترے اور اجتماعی قربانیوں کے اندر بے پناہ غلطیاں پائی جاتی ہیں. اللہ اللہ اللہ. یہاں میں مدنی چل کے آپ کی بات کنٹینیو رہے گی. یہ شاید آپ لوگوں کے لیے نئی چیز ہو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اس قدر مضبوط نظام بنایا گیا ہے اور کوشش جاری ہے جس میں دارالفتہ کے مفتیان کرام انوالو ہوتے ہیں. ہمارے وہ ذمہ داران جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں ان کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، اور پچھلی سال تو ان کا ٹیسٹ بھی لیا گیا. یعنی اس ٹیسٹ میں جو پاس ہوگا اس کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ اجتماعی قربانی کرے. اور بڑے اہم مدنی پھول ملنے جا رہے ہیں اگر وہ لوگ جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں وہ غور کریں اس بارے میں. آنکھ بند کر کے اجتماعی قربانیوں میں حصہ لے لیتے ہیں نا. محلے والے مل کے کر لیتے ہیں، 4-5 لوگ مل کے چلو بھائی ہم کر لیں. محلے والے کر رہے ہیں، بہت اچھا طریقہ کار. ٹھیک ہے. میں تو یہ عرض کروں گا کہ جس سے ہو سکے وہ یہی کرے. اچھا. اس میں بہت ساری خرابیاں نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے. آپس میں دو چار لوگ ملتے ہیں، زیادہ تر ایک جانور کے شرکا مل جاتے ہیں. چھوٹے پیمانے پر ایزی ہوتا ہے آپ کا کہنا یہ؟ مطلب اس میں مفادات نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے انویسٹ نہیں ہوتی. بہت سارے اجتماعی قربانی کرنے والوں نے اجتماعی قربانیوں کو جیب بھرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے. ٹھیک ٹھاک رقم بن جائے. جب محلے کے 2-4 افراد مل کر کریں گے تو ساتھ جائیں گے، ساتھ خرید کر لے کر آئیں گے، پیار محبت کا ماحول ہوگا، جانور گھمائیں گے، تو وہ مفاسد جو اجتماعی قربانیوں میں ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ وہاں نہیں پائے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب کس طریقے سے مفاسد ہوتے ہیں؟ بھئی یہ ہیں وکیل، نمائندے ہیں پبلک کے، تو ایک تو کوئی نمائندہ مقرر ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بھئی کون نمائندہ ہے؟ جی ہم کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ فلاں ادارہ کر رہا ہے. پورا ادارہ ہی نمائندہ بنتا ہے؟ پورا ادارہ نمائندہ نہیں بن سکتا. وکالت کے لیے شخص متعین کا وکیل ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو دعوت اسلامی کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض جگہوں پر اہتمام ہوتا ہے کہ کسی فرد خاص کو وکیل مقرر کر دیا جاتا ہے. جو لوگ علماء کے رابطے میں رہتے ہیں، مذہبی معاملہ ہے نا. بالکل بالکل. تو اس کو مذہبی اصولوں پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں خرابیاں کم ہوتی ہیں، نہ ہونے کے برابر بھی ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ کہ وکیل ایک نومینیٹ پرسن ہو، ایک متعین شخص ہو. پھر یہ ہے کہ وہ وکیل جو ہے وہ وکیل در حقیقت ایک امین ہوتا ہے. امانت داری کا فریضہ سر انجام دینا اس کا ذمہ ہوتا ہے. اب وہ جانور خریدنے جائے گا، ہوتا یہ ہے کہ جناب 10-20 جانور خریدنے اور لوگوں کو شو کرنا ہے کہ یہ تو اتنے کا ملا ہے، منڈی اتنے کی نہیں ہے. مطلب منڈی ہے 60,000 روپے کی اور انہوں نے شو کرنا 80 کا ملا ہے، تو یہ اپنے جاننے والے سے خرید لیں گے 80 کا.
کمیشن لے لیں گے. بہت سارے معاملات کے سننے میں کو ملتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ٹاپ رکھی جاتی ہیں. جانور آیا جناب 60,000 کا اور جو حصے کی رقم بن رہی ہے وہ اتنی لیے کہ وہ 80 کے حساب سے بن رہی ہے. اب لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ جناب اس میں سے پیسے بچ گئے ہیں, یہ اس کا ہم کیا کریں, واپس کریں کیا کریں. اچھے لوگ بھی ہیں, واپس کرنے والے بھی ہیں, لیکن خرابیاں بہت زیادہ ہیں. تو اس کے لیے یہی کہیں گے ان کو جو اجتماعی قربانی کرنے والے ہیں کہ یہ علماء سے رابطے میں رہ کر جانور کی جو خرید و فروخت ہے اس کے تقاضے الگ ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے جانور خریدے جاتے ہیں. اس طریقے سے امریکہ سے ایک سوال تھا, یہ طریقہ یہاں بھی ہوتا ہے کہ جناب جانور خرید کر لے آئے اور اس کو کیا ہے کہ ٹھیک ہے 2 مہینے تو نہیں کھلانا پلانا ہے, یا 10 دن تک تمہاری ذمہ داری کھلاؤ, عید والے دن لے لیں گے, عید والے دن لے لیں گے. بعض جگہوں پر یہ ہے کہ اجتماعی قربانی کرنے والے مسجدوں کی بجلی بے دھڑک استعمال کرتے ہیں, مسجدوں کے پانی کو خلاف عرف استعمال کرتے ہیں. فنائے مسجد میں جانور باندھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, حالانکہ فنائے مسجد میں خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے. خرید و فروخت تو صفائی ستھرائی کا ایک معاملہ ہے. کوئی مطلب کہ چھوٹے موٹے اسٹال لگتے ہیں مسجد کے اندر, اس کی اجازت نہیں دی علماء نے. تو گوبر, بدبو, نمازیوں کو پریشانی. یوں سمجھے کہ بعض لوگ صرف جو ہے چند چیزوں کو ایشو بنا لیتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, صحیح ہو یا غلط ہو, نہیں صحیح کرنا ہے, بالکل ٹھیک کرنا چاہیے. اور یہ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی کہ یہ مذہبی فریضہ ہے. تو دارالفتہ اہل سنت کے سلسلوں میں, احکام تجارت میں, امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں ایک بات بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے کہ اپنے تمام معاملات کو شرعی رہنمائی لے کر کیجیے. اور یہ تو چونکہ اہم شرعی فریضہ ہے, دنیا بھر میں ناظرین سن رہے ہیں, بالخصوص وہ لوگ جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں, کم از کم یہ نیت ضرور کر لیں کہ اپنے اس پورے طریقہ کار کو, چاہے دارالفتہ اہل سنت سے یا کسی بھی سنی دارالفتہ سے آپ رابطہ کریں اور جا کر ان سے پورا اسکین کروا لیں کہ ہم یوں کرتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو رہنمائی اور وہاں سے مدنی پھول مل جائیں گے. کالز کی طرف بھی چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان میں معلوم یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ قربانی ایک جانور لیتے ہیں, کوئی بھی جانور ہے, وہ چاہے 20,000 کا ہے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, وہ جانور ہم نے لے لیا اپنے لیے, اور وہ جانور پھر ہمیں میں نے ایک جانور 20,000 کے لیے, اس کو مجھے 25,000 مل رہے ہیں, میں نے وہ اپنی قربانی کے لیے لیا ہے اور اس کے 25,000 مجھے مل رہے ہیں, کیا وہ بیچ سکتا ہوں یا نہیں؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا ہم 2 بھائی ہیں, قربانی کے لیے جب جانور لینے جاتے ہیں تو ہم آدھے پیسے ڈالتے ہیں. مثال کے طور پہ کتنے کا 50,000 کا جانور آیا ہے یا 60,000 کا ہے, آدھے پیسے میں ڈالوں, آدھا میرا بھائی ڈالتا ہے, جبکہ حصے جو سے ہوتے ہیں وہ 7 ہوتے ہیں. ہماری شروع سے روٹین چلتی آ رہی ہے کہ ہم جو سے ہے نا آدھے پیسے ڈالتے ہیں. کیا یہ ہمارا اس طرح حصہ میں لانا یا قربانی کے جانور لانا ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ بالکل بتائیں گے. 20,000 کا جانور لائے, 25,000 کی آفر آ گئی, کیا کریں مجھے بات؟ دیکھیے قربانی کی نیت سے اس نے جانور خریدا ہے نا, اس کی 50,000 کی بھی آفر آ جائے, بیچنا درست نہیں. اچھا درست نہیں, یہ قربانی کے جانور سے نفع اٹھانے کی صورت ہے. اچھا. کچھ لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں خریدنے میں نا, اب کچھ ہوتے ہیں جن کو تجربہ ہی نہیں ہوتا. اب وہ جب ماہر آدمی خرید کے آیا, اس کے پڑوسی نے کہا یار شاندار جانور خرید کے لایا, کرو 10,000 روپے اوپر لے لو, مجھے دے دو, تم دوسرا خرید لینا. نہیں ایسا نہیں. یعنی اگر دینا بھی ہے تو ریٹ ٹو ریٹ کسی کے بھلے کے لیے دے سکتے ہیں. بھلے کے لیے چلو اس کو میں دوسرا لے لوں گا. ٹھیک ہے. اور مارکیٹ تیز ہو گئی ہے مفتی صاحب, میں لوں گا تو مجھے بھی مہنگا ملے گا, اس لیے پیسے اوپر لے رہا ہوں, پھر بھی اجازت نہیں ہوگی. کیوں بیچ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے ساتھ چلا جائے منڈی میں, دوسرا دلا دے. ماشاءاللہ, امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا. ایک اور اسلام بھائی کا سوال تھا کہ قربانی کا جانور ہم 2 بھائی مل کے لیتے ہیں, آدھی پیمنٹ کرتے ہیں, حصے تو 7 ہوتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 افراد ایک جانور میں شریک نہیں ہو سکتے, 4 شریک نہیں ہو سکتے, 7 حصے ہونا ضروری ہے. دیکھیے 7 ہے زیادہ سے زیادہ فگر, ٹھیک ہے, کہ ایک بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں بس. لیکن کمی کی جانب کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. ٹھیک ہے, 2 افراد ایک بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں, 3 ہو سکتے ہیں, 4 ہو سکتے ہیں, 5 ہو سکتے ہیں, 6 بھی ہو سکتے ہیں. 7 سیٹر گاڑی میں ایک بھی بیٹھے تو چاہیے اور 7 بیٹھے تو بھی ٹھیک ہے. مثال یہاں امپلیمنٹ تو نہیں ہوگی, لیکن زیادہ ثواب ملے گا اگر ایک بندہ مل کے 7 حصے والی قربانی کرتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں معاملہ کیا ہوتا ہے. 3 افراد شریک ہوئے تو ان کو 3 حصے کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, 3 ڈھیریاں بنانی پڑیں گی. ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. صحیح ہے.
دو شریک ہوئے تو دو پورے جانور کی 2 ڈھیریاں بنا لیں. مطلب کل جانور کو جو جس طریقے سے بھی تقسیم کرنے کے شرعی تقاضے ہیں اس طریقے سے تقسیم کیا جائے. یہ ضروری نہیں کہ اس جانور کے 7 حصے کرنا ہی پڑیں گے آپ کو, ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا, کوئی ایک بندہ پورا ہی بڑا جانور کر دیتا ہے تو اس کو ایک حصے کی بجائے 7 حصے کرنے کی وجہ سے ثواب زیادہ ملے گا؟ یعنی ایک شخص 7 حصے کرے. ہاں, یعنی گائیں کر دے, بڑا جانور کر دے, اپنی طرف سے قربان کر دے, بکرا نہیں کر رہا. تو اب جب بڑا جانور کر رہا ہے تو اس کو ثواب, کیونکہ رقم زیادہ لگی اس میں, رقم زیادہ لگے تو ثواب اس میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اب آپ نے ابھی تفصیل کے اندر بتایا کہ ڈھیریاں لگانی ہوں گی. اب 2 ہی بھائی ہیں تو مل جل کے کر رہے ہیں قربانی, تو کیا ایکول گوشت بھی بانٹنا پڑے گا؟ گوشت بانٹنے کے جو معاملات ہیں آپس میں گھر میں تو چلتا ہے. گھر میں اگر تقسیم کرنا ہے تو اس میں تو اتنے مسائل نہیں ہیں اور کوئی خاص احتیاط کی بھی حاجت نہیں ہے. ہاں, آپس میں بڑے پیار محبت سے سارے معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن اگر حصے داری کا معاملہ ہے, جیسے پڑوسی جانور لے آئے, 2-3 افراد مل کر, 6 افراد مل کر, 7 افراد مل کر, تو پھر انہیں ابلغ گھوڑ سوار ضرور پڑھنا چاہیے. امیر اہل سنت کا رسالہ جو ہے اس کے اندر مطلب کہ گوشت کی تقسیم کا خاص طریقہ کار لکھا ہوا ہے, اس کو فالو کرنا ضروری ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں یہ بھی الحمدللہ ترغیب مل رہی ہے کہ امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا رسالہ ہے ابلغ گھوڑے سوار, یہ ضرور حاصل کیجیے. اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو اس کے اندر قربانی کے کافی سارے احکام بھی ہیں, حصے والی قربانی کے بھی احکام ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ جس طرح تقسیم کاری کرنی ہے اس پر بھی مدنی پھول موجود ہے. مفتی صاحب, یہ بتائیے کہ کریڈٹ میں قربانی کا جانور خریدا جا سکتا ہے؟ کسی سے خرید لیا گیا, یار مہینے بعد پیسے دوں گا اور قربانی کر دی, اگر وہ کریڈٹ بغیر سودی معاملہ ہو, ٹھیک ہے, تو حرج نہیں ہے. اچھا, حالانکہ قربانی کے دن گزر جائیں, جانور کی قربانی کرنا شرط ہے. جس طریقے سے نقد ادا کر کے انسان کسی چیز کا مالک بنتا ہے, اگر کسی نے ادھار خدا کیا ہے جانور تو اس کا ہو گیا, ٹھیک ہے, اس نے اپنا جانور ہی ذبح کیا ہے, کوئی حاجت نہیں. قربانی کی خال, کیا یہ ہم کسی نے جانور قربان کیا اور کہا چلو قربانی کی خال میں بیچ دیتا ہوں اور یہ کچھ میری کاسٹ کم ہو جائے گی, تو کیا کوئی شخص قربانی کی خال بیچ کر پیسے لے سکتا ہے؟ قربانی کی خال بیچ کر جو ہے وہ اپنے لیے پیسے نہیں لے سکتا. قربانی کی خال بیچی ہے تو اس رقم کو صدقہ ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یعنی صدقہ کر سکتا ہے, صدقہ ہی کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس خال کو پرٹیکولرلی اپنے یوز میں لے سکتا ہے؟ عام طور پر ہمارے ہاں تو کوئی بھی نہیں لیتا. ٹھیک ہے, گاؤں دیہاتوں میں شاید لیتے ہوں. کھال کو باقی رکھ کر جو نفع لیا جا سکتا ہے وہ نفع تو لیا جائے گا, لیکن کھال اگر بیچ دی پھر وہ رقم صدقہ کرنی پڑے گی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, کوشش کی ہم نے آج کے سلسلے میں کہ کچھ قربانی کے مسائل بھی سیکھے جائیں, خرید و فروخت کی احتیاطیں بھی کی, اس پر بھی ڈسکس کی. امید ہے کہ آپ سب کو مدنی پھول ملے ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو اسی طرح رہنمائی ملتی رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سال جہاں جہاں دنیا بھر میں مسلمان قربانی کریں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے, ان کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.